بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ رب العزت کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ آج ہم بیان کریں گے ان 9 شرائط کو کہ اگر وہ شرائط پوری ہوں گی تو آپ کا حج صحیح ہوگا، اور اگر وہ شرائط پوری نہ ہوں تو آپ کا حج جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا، آپ کا حج جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حج میں جانے سے پہلے مناسک حج کو سیکھیں۔ الحمدللہ ہم نے حج کے فرائض کو بھی بیان کیا، واجبات کو بھی بیان کیا، سنن کو بیان کیا۔ آج ہم اس کی صحت کی شرائط کو بیان کریں گے۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، یعنی جو غیر مسلم ہے اگر وہ حج کرے، افعال بھی کرے تو اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ احرام کے ساتھ حج کرنا، اگر کسی نے احرام ہی نہیں باندھا تو اس کا بھی حج قبول نہیں ہوگا۔ حج کا وقت، یعنی حج کے لیے جو وقت شریعت مطہرہ نے متعین کیا ہے، اگر کسی نے اس سے پہلے حج کر لیا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ وہ ایام جو شریعت متعین کیے ہیں، وہ مہینہ جو شریعت نے متعین کیا ہے، اسی مہینے انہی ایام میں اگر وہ حج کرے گا تو اس کا حج جو ہے وہ قبول ہوگا۔ حج میں جو افعال کیے جاتے ہیں یہ انہی جگہوں پر ادا کرنا جو شریعت مطہرہ نے متعین کیے ہیں، جیسے طواف کی جگہ مسجد حرام ہے، کہیں اور پہ طواف کرے گا تو اس کا طواف جو ہے وہ قبول بھی نہیں ہوگا اور حج بھی جو ہے وہ اس کا نہیں ہوگا۔ اسی طرح وقوف عرفہ، یہ وقوف عرفہ جو ہے اگر کوئی شخص نہیں کرتا، اگر وہ مس کر جاتا تو اس کا حج جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح وقوف مزدلفہ، یہ بھی فرائض میں آتا ہے، اور اگر ان افعال کو وہ نہیں کرتا، وہ وقوف مزدلفہ نہیں کرتا، تب بھی اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ جو کنکریاں ماری جاتی ہیں یہ منی کی جگہ ہے، اگر کسی اور جگہ پہ جا کے کنکریاں مار دی تب بھی اس کا حج قبول نہیں ہوگا، وہ اسی جگہ پہ جا کے اسے کنکریاں مارنی ہوں گی۔ تمیز کرنا، یعنی اتنا چھوٹا بچہ جو کسی چیز کی تمیز نہ کر سکتا ہو اس کا حج صحیح نہیں ہے۔ اب یہ چیز شریعت مطہرہ نے جو ہے وہ متعین کی ہے کہ وہ تمیز کر سکتا ہو۔ اور پھر اسی طرح صاحب عقل ہونا، اگر کوئی مجنون ہے، کوئی دیوانہ ہے تو اس کا بھی حج نہیں ہوگا۔ حج کے فرائض کو ادا کرنا، اور جس نے حج کا کوئی فرض چھوڑ دیا تو اس کا حج بھی صحیح نہیں ہوگا، اس کو ہم نے اس سے پہلے بھی بیان کیا۔ احرام کے بعد اور عرفہ میں وقوف سے پہلے بیوی کے ساتھ جماع کر لینا، اگر کیا تو حج باطل ہو جائے گا۔ اور جس سال احرام باندھا اسی سال حج جو ہے وہ لازم ہوگا، اور اگر اس سال احرام باندھ کر اسی احرام سے آئندہ سال حج کرنے کا ارادہ کرے تو یہ حج صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ جس سال کی نیت کی تھی اسی سال جو ہے وہ اس کو وہ حج ادا کرنا ہوگا۔ نیا سال اگر اس طرح کوئی مس ہو جاتا ہے تو پھر اس کو نئی نیت کرنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں مناسک حج کو سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔